اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ ہر سال کربلا دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور جیسا کہ مولانا نے یہ بھی تذکرہ کیا ابتدا میں ہمارے امام صاحب نے کہ اہل شرافت کا شروع دن سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے واقعہ کربلا کے بعد کربلا کو بیان کرتے رہے۔ سب سے پہلے کربلا بیان کرنے والی ذات، سب سے پہلے جس نے کربلا بیان کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات، سب سے پہلے کربلا کا ذکر کرنے والی ذات۔ جس دن تاجدار کربلا کی ولادت ہوئی اسی دن حضور علیہ السلام نے کربلا بیان کی۔ جس دن ولادت امام حسین ہے اسی دن سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام، بلکہ یہ تو اس امت کا میں نے ذکر کیا اور ولادت کے حوالے سے، ورنہ ذکر کربلا تو حضور علیہ السلام کی زمین پر آمد بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ذکر کربلا ہو رہا تھا اور کربلا شریف کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ آپ ابھی آگے اگر وقت رہا یا یاد رہا تو سماعت کریں گے کہ جس وقت امام علی مقام کا کٹا ہوا سر لے کر یزیدی جب چلے ہیں دمشق کی طرف یا کوفہ کی طرف، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرجا ہے اور اس گرجے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، کیا اس کے بعد بھی وہ توقع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان ظالموں نے وہ شعر پڑھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو وہاں کے راہب نے بتایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے اس گرجا کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی 500 سال پہلے وہ شعر موجود تھا، یعنی ذکر کربلا موجود تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے جائیں تو ایک تاریخ ہے کربلا شریف کی، لیکن اس امت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے ذکر کربلا جس نے کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ کو اگر آپ بھول گئے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کربلا کیسے کیا، تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو امام علی مقام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب سرکار امام حسین کو دیا گیا، دیکھو یہ بھی قسمت ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ حسین کا بابا پیدا ہوا تو نبی کی گود میں آئے، حسین کی امی پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے، حسین کے بڑے بھیا پیدا ہوئے تو بھی نبی کی گود میں آئے، حسین کی بہن سیدہ زینب پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے۔ یہ کیسا خاندان ہے جس کی ماں بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے، جس کا بابا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کا بھیا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کی بہن بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے، اور جو خود بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کے نقشے کبھی پاک کو تلاش کرتے ہوئے لوگ عالم ارواح سے جنت تک کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے، لوگ جس کے نقشے قدم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین کا خاندان وہ خاندان ہے کہ پیدا ہو کر ہی جسے نبی کا بازو نصیب ہو جاتا ہے، نبی کی گود نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ خاندان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیدر شباخشی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ یہ جو سفر ہے انسان کا، انسان حضور کو ڈھونڈتے ہوئے، حضور کے تجسس میں آقا کو گویا کہ تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا، عالم ارواح سے سفر کرتے ہوئے، اور آگے قبر میں بھی حضور کی جستجو ہی میں وہ جائے گا، اور قیامت کے دن اٹھے گا
تو بھی جستجوئے مصطفیٰ جان رحمت میں اٹھے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور پھر محشر میں بھی پہنچے گا تو جستجوئے مصطفیٰ میں پہنچے گا۔ حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہ لیکن خاندان حسین کی شان تو دیکھیں کہ امی بھی ان کی حضور کی گود میں، بابا بھی ان کی حضور، اور بابا تو ایسے حضور کی گود میں کہ پیدا ہوئے کعبے میں۔ بیان کرنے والی ذات مجدد ابو مجدد، استاد ابو الاستاد، امام مطلق، امام الہند، ہندوستان کا محدث اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے، جوف کعبہ میں، کعبہ کے اندر، کعبے کے بیچوں بیچ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام حاکم نہیں ہے، ان کے علم حدیث میں ترقی اور مہارت کی وجہ سے لوگوں نے علم کا حاکم ان کو مانا ہے۔ وہ حاکم، امام حاکم، وہ کہتے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ امام مولائے کائنات حسین پاک کے بابا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں تحفہ اسنا شریعہ کے اندر کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ ایک تفصیل ہے لیکن اب اس کی طرف نہیں جانا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے کربلا شروع ہونا ہے لیکن بیچ میں گفتگو آئے گی، اور کیسے نہ ہو بیٹے کا ذکر ہو تو بابا کو چھوڑ دیا ہے، بیٹے کا ذکر ہو تو امی کو چھوڑ دیا جائے، ایسے تو نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ ہم رسم لے کر نہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا، اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالماؤ، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھے میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائے۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام
زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا۔ جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا، کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیبیوں کو۔ بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا۔ ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر۔ اللہ اکبر۔ جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا، پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے، کھجور پھینکی، کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ۔ تب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہے، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے، یہ اپنا صدقہ واپس لو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کی بات ہوئی۔ ایک خاتون تھی، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اللہ اللہ، تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی، ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی، تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، میں تجھے پانی دوں گی، لیکن میری کچھ مرادیں ہیں تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے۔ سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا زینب سکینہ اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس، اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے، پہلے مراد پوری کر دو سکینہ، پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی۔ تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر، کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو، کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو، اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے، بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے۔ تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی، جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے، اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ المختصر وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں، حیرت سے جو ہے وہ بیویوں کا چہرہ تکتی ہے، بیویاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا، گستاخی کرنے لگا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے۔ زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا، چومتے دیکھا تھا، تو بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا او بڈھے، اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں۔ غصے سے اٹھے، فرمایا او کوفہ والے بدبختو، تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا، رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا، یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا، تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا۔ آج کے بعد تم غلام بن گئے۔ اس کے بعد سیدہ
زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی، کامیابی دی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی۔ سیدہ زینب تڑپ گئی، فرمایا تو قذاب، تیرا باپ قذاب۔ حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، سو وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے، کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو نہیں قتل کیا، اس کو بھی قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب لپٹ گئی، اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر۔ اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے۔ جب پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا، سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو، میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا، تم نے دھوکہ دیا، تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے، یزید کے کہنے میں آئے، خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے، رلاتا رکھے، تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو، اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو۔ سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی، اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا، تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے۔ اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا، وہ بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کبھی عرض کریں گے۔ پھر یزید کا حکم آیا، تو یزید کے حکم پر پھر یہ قافلہ کوفہ سے ایسے ہی جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً 19 منزل قیام کیا، کوفہ سے دمشق تک 19 منزل، الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں یہ کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا، اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا، اب ہم اس کو لے جا رہے ہیں یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا۔ کہا وہ علی وہی تو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی۔ تو کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا رامار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو، اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو۔ پھر وہ رات کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا، 10,000 درہم لے لیے، اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی، اور رات بھر کھڑا رہا۔ تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں۔ امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا، ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا، اب تو گرجا نہیں ہے مسجد ہے۔ میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں، اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے۔ 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا، البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے 2005 میں نے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے، ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے۔ سن لیجئے 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے
قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے۔ حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصاری سے کام لے رہے ہیں، بہت طویل داستان ہے کربلا کی۔ اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہے گی۔ یہ قافلہ چلا، چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی، اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا، اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا، سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی۔ ان کا نام زینب تھا، اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا، میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا۔ تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں، آپ آلِ نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے۔ تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے، اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں، یہ زینب ہے۔ وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفن انصری سے پرواز کر گئی۔ اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی۔ جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون، اللہ اکبر، اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا، وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا۔ اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے، آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان، ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے بندوائے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا۔ 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے، ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے اس کی، یہ پلیدی ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، خدا جانے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے، اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گرا، اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا۔ اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں۔ جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توپ تھا۔ کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل، اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا، تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا، وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں، بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا، تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے، یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو، جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا، ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے۔
اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے. تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے، یہ تو گم ہو گئی تھی. تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا، تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں، میری بیٹی سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی. سیدہ زینب ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی. امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا. سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں. بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے، ڈھول تاشے بج رہے تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے. اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو. امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا. اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو. آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو. یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے. تو اللہ اکبر. جب دمشق سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا. آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے. تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہیں. چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے. وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسا. حیرت ہے یزید تم نے انہیں شہید کر دیا. واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. اس طرح سے یزید کی بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا. کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو ہے وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا. جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں. کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی؟ ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی